آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ واشنگٹن میں غزہ کے بورڈ آف پیس کے پہلے بڑے اجلاس کی تیاریاں مکمل ہیں۔ پشاور میں پہلی بار ٹرانسجنڈر کمیونٹی کا سپورٹس گالا منعقد ہوا۔ یہ سب آگے چل کے اس پہ بات کریں گے، لیکن گزشتہ 4-5 روز سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہر کوئی عمران خان کی صحت کے بارے میں تشویش کی حرارت پہ اپنے اپنے ہاتھ تاپ رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں پریس کانفرنس میں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت کے معاملے کو سیاست چمکانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ بقول وزیر داخلہ، عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے ویٹو کے سبب چیک اپ میں 3 دن کی تاخیر ہوئی۔ اگر ڈاکٹر کہیں گے تو ہم 1 چھوڑ 2 ہفتے یا اس سے بھی زیادہ عمران خان کو اسپتال میں رکھنے کو تیار ہیں، مگر علیمہ خان کی پیشگی شرط تسلیم کرنا ذرا مشکل ہے کہ خان صاحب کو سب سے پہلے 1 ہفتے کے لیے ایڈمٹ کیا جائے، اس کے بعد کچھ اور ہو۔ پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان کو آنکھ کا پہلا انجیکشن چند دن میں اور دوسرا 1 ماہ بعد لگے گا اور صحت کی دیکھ بھال بہترین ڈاکٹر کر رہے ہیں۔ شاہزیب جیلانی۔ ڈاکٹر شاہزیب جیلانی؟ جی اچھا، صحیح ہے جی ڈاکٹر صاحب۔ وسعت وزیر جو ہیں حکومت کے، وہ تو کل پرسوں سے کافی بیان بازی کر رہے ہیں اس معاملے پہ۔ محسن نقوی صاحب کا ایک خاص مقام ہے اس کیبنٹ میں، کیونکہ بقول علی امین گنڈاپور صاحب ان کی ایکسس جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب تک ہے، اور انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے بات کی، مطلب اکارڈنگ ٹو علی امین گنڈاپور کہ ان میں اتنا دم خم ہے کہ وہ فیلڈ مارشل کے سامنے اس طرح کا موضوع چھیڑ بھی سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ جو بیان تھا علی امین کا، وہ پہلے سن لیتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محسن نقوی نے جتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے، اتنی کوشش ان سب میں کسی نے بھی نہیں کی پرلے کیمپ میں۔ کین یو بلیو اٹ؟ میں آنوز کہتا ہوں یہ بات، اور میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں۔ اس نے ہمارا ظلم بھی کیا، جس میں خان صاحب غصہ تھا، ہمیں بھی غصہ تھا، میرے ساتھ کیا اس نے۔ اچھا، پنجاب والے اتنی باتیں کرتے ہیں، پنجاب میں کوئی آئے بتایا کہ کتنا ٹارچر ہوا تھا اس کے ساتھ پنجاب میں، پھر میں ہی بتا دوں گا، پھر اس کو بتا دوں گا، پھر کوئی جج بیٹھ جائے کمپیئر کر لے۔ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، حلف پہ کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر لے اور یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے۔ محسن نقوی واحد انسان ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات بھی کر لیتا ہے، یہاں پہ میں نے اور نہیں دیکھے۔ محسن نقوی خان کے لیے اس کے ساتھ بھی بولا ہے، ورنہ خان کے لیے میں نے کسی اور کو اپنے سامنے بولتے نہیں دیکھا۔ اچھا، اب یہ کافی ساری باتیں جو ہیں ہم بار بار بھی کرتے ہیں نا کہ جی وہ بیک ڈور چینل ہے، رابطے ہیں، نہیں ہے، گیس ورک ہو رہا ہوتا ہے، اسپیکولیشن، لیکن امین گنڈاپور نے میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی کلیئرلی ایک بات کر دی کہ جی کہ اس گورنمنٹ میں فیلڈ مارشل صاحب سے اگر کوئی بات زیادہ کر سکتا ہے اس بارے میں تو وہ محسن نقوی ہیں۔ اچھا، وہ ہم گئے ہوئے تھے سری لنکا، وہاں پہ ان کی میٹنگز تھیں، واپس آ گئے لاہور میں۔ آج انہوں نے بات کی، جیسا کہ ابھی وسعت بھی بتا رہے تھے، اور انہوں نے جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے زرار، کہ یہ جو اسپوائلر ہے، جب بھی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ جی، تو آج انہوں نے، کل ہم یہ سوال پوچھ رہے تھے، کلیئر نہیں ہو رہا تھا، آج انہوں نے واضح کر دیا، اور اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ انہوں نے کہا جی اس دفعہ جو بھی معاملات جا رہے تھے وہ سارا جو الزام ہے انہوں نے علیمہ خان پہ ڈال دیا۔ علیمہ خان نے بھی آج پریس کانفرنس کی، وہ ہم چینل پہ دکھا نہیں سکتے، کوئی مجبوریاں ہیں، لیکن پہلے سن لیتے ہیں کہ خود محسن نقوی صاحب نے کیا کہا۔ علیمہ خان صاحبہ ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ ہم مان گئے سارا کچھ تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا۔ انہی کی وجہ سے 3 دن میڈیکل چیک اپ نہیں ہو سکا۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت ہمدردی ہے، ہمارا بڑا تعلق ہے اور سارا کچھ ہے، اور دوسری طرف بھرپور قسم کی پالیٹکس اس میں کھیلی گئی ہے۔ اچھا، اب اگر میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے، آپ کے ڈاکٹرز بھی مطمئن ہیں، سب کچھ موجود ہے، اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ٹیسٹ آپ بتائیں جو آپ کرانا چاہتے ہیں وہ بھی کرائیں، پھر یہ سارا کچھ کیوں؟ تو یہ بات تو ان کی صحیح ہے کہ اس معاملے پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ صرف اپوزیشن کی طرف سے نہیں، وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کھیلی جا رہی ہے۔ اور اس میں سیدھی سی بات یہی ہے جو کہ بار بار کافی سارے صحافی بھی کہہ رہے ہیں، ایڈیٹوریلز بھی کہہ رہے ہیں،
کہ بھائی ان کے ذاتی نالج کو اگر آپ انکلوڈ کر لیتے اس وزٹ میں، اس میڈیکل اسیسمنٹ میں، تو کیا حرج تھا؟ کون سا ایسا جیل رولز کون سے منع کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں؟ ہم جانتے ہیں ماضی میں جب نواز شریف صاحب کا جو چیک اپ ہونا تھا تو ان کے ذاتی نالج کو الاؤ تھا کہ وہ کریں. اگر اتنا گورنمنٹ اتنا ہی کانفیڈنٹ ہے اپنی اسیسمنٹ کے بارے میں تو یہ کر لیتی، تو اس کی رپورٹ میں کریڈیبلٹی آ جاتی. اس سے جو مسلسل انکار ہے گورنمنٹ کا، وہ ظاہر ہے کہ انسیٹلنگ ہے، اور اس کا ہم پھر ریئیکشن دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی وہ جو اپوزیشن پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا بھی چل رہا ہے احتجاج. خیبر پختونخوا کی بھی ہم بات کریں گے. اچھا لیکن زرار آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے شاہزیب، ہاں شاہزیب آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ڈاکٹر کو شامل کر لیتے تو کیا بگڑ جاتا، ظاہر ہے کہ یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ ہو جانی چاہیے تھی. لیکن آج یہ محسن نقوی نے چونکہ لاہور میں جو بات چیت کی ہے صحافیوں سے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے جو قائم مقام چیئرمین ہیں گوہر علی خان، ان سے کہا کہ وہ اڈیالہ آ جائیں تاکہ وہ طبی معائنہ ہوتا دیکھ سکیں، مگر انہوں نے کہا گوہر نے کہ پارٹی قیادت نہیں مان رہی. پھر بیرسٹر گوہر، قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود اچکزئی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جو ہیں علامہ راجہ ناصر عباس، ان کو پمز میں بریفنگ کے لیے بلایا گیا. تو اور عمران خان کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹروں نے ان رہنماؤں کو بریف کیا، اور پی ٹی آئی کے نامزد 2 ڈاکٹروں کو بھی فون پہ ان ڈاکٹروں نے 45 منٹ بریف دیا. سب نے چیک اپ اور تشخیص پہ اعتماد کا اظہار کیا، تاہم اب بھی کچھ لوگ بزد ہیں. ہاں، کل سلمان اکرم راجہ کے بھی ایک ویڈیو بیان گردش کر رہا تھا جس میں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بریف کیا گیا تھا and so on and so forth. اچھا شاہزیب اور وسط، میں ایک اور سوال کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس میں ایک ٹگ آف وار چل رہی ہوتی ہے، رائٹ. کوئی نئی بات نہیں ہے، کئی پارٹیز میں ہوتی ہیں، یہاں پر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر کیونکہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے. اور اس میں جو دھڑے بنے ہوئے ہیں وہ بظاہر ایک تو ہے کہ وہ جو پارٹی کی آفیشیل قیادت ہے، جس میں بیرسٹر گوہر کی آپ بات کر رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ کی بات کر رہے ہیں، ایک زمانے میں علی امین گنداپور اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اور دوسری جانب ہے عمران خان کی اپنی فیملی اور اسپیسیفکلی ان کی جو بہنیں ہیں. اب یہ ایک خلا یقیناً ہے، ٹھیک ہے، کبھی اب اور یہ کبھی کبھی مینیفیسٹ کرتی ہے، ہمیں نظر بھی آ جاتی ہے. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں محسن نقوی صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب دونوں اگر علیمہ خان کو نشانہ بنا رہے ہیں جو بنا رہے ہیں، اور علی امین گنڈاپور نے تو ماضی میں اور بھی باتیں کی تھی، تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کیونکہ اگر میرے ذہن میں مجھے جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یار اس ڈیوائڈ کو مزید ہم وائڈن کریں، تو کیا محسن نقوی، انٹیریئر منسٹر محسن نقوی اور علی امین گنڈاپور سے یہ الفاظ سن کر کیا پی ٹی آئی کا ورکر کنفیوز ہوگا یا مزید متحد ہوگا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ مزید متحد ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے لگ رہا ہے، دیکھیں، ہاں وسط کر لیں بات، پھر میں بتاؤں. مجھے لگ رہا ہے کہ کنفیوز ہوگا، اس لیے کہ جو پاکستان میں جو سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے نا، اس کے اندر بھی پیچ در پیچ اتنے ہوتے ہیں کہ مختلف سمتوں میں مختلف طرح کے سگنلز جاتے ہیں. اب وہی بات ہے، بنیادی بات ہے کہ یار مان لیا کہ محسن نقوی کہہ رہے ہیں یار ہم نے یہ کیا اور یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. صحیح. سوال یہ ہے کہ عمران خان کے جو کانفیڈنٹ ڈاکٹرز تھے ان میں سے کسی ایک کو شامل کرنے میں کیا مسئلہ تھا؟ یہ گیپ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اچھا یہ کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھول گئے ہوں گے یا کچھ ہوا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. کل جو بات ہو رہی تھی، یہ جو چیف میڈیکل افسر ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے، تو ان کا ایک ویڈیو بھی ہم نے چلایا تھا اور ہر جگہ گردش کر رہا ہے. وہاں پر اکارڈنگ ٹو افتخار شرازی وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کا کہنا تھا کہ ہم نے اس کو اس لیے نہیں شامل کیا کیونکہ یہ ریٹنل ایکسپرٹ نہیں ہے یا آئی ڈاکٹر نہیں ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو یار، نہیں ایز این آبزرور بھی تو جا سکتا تھا. بالکل اگر وہ گوہر علی خان کو اس میں شامل کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے وہ ڈاکٹر کا علاج کرنے تو نہیں آئے ہوئے، تو یار یہ ہے. لیکن اگین میں واپس آنا چاہ رہا ہوں شاہزیب، میں آپ کی بھی رائے اس میں لینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اگین دیکھیں اگر علی امین گنڈاپور، آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز علی امین گنڈاپور اور بالخصوص محسن نقوی سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، مطلب بے انتہا پیار ہے. اب اگر ان کے منہ سے یہ بات آئے علیمہ کے خلاف، تو کیا یہ علیمہ خان کے فیور میں نہیں جاتی؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے یار، یا میں بہت سمپلی دیکھ رہا ہوں. دیکھیں
ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو بھی عہدیدار ہیں ان میں ایک قدر مشترک ہے جو ہم نے بار بار دیکھا ہے پچھلے 1.5 سال میں کہ دے فیل انڈرمائنڈ، دے آلسو فیل کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ذمہ داری تو ہے ان کے پاس، اختیار نہیں ہے، فیصلے نہیں کر پاتے کیونکہ فیصلوں پر پھر علیمہ خان حاوی ہیں. اب یہ وہ پارٹی ہے جو کہتی تھی کہ جی کہ یہ کیا اقربا پروری اور یہ سب نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب مصیبت کا ٹائم آتا ہے تو فیملی میٹرز. آف کورس کچھ بھی ہو، علیمہ خان ہیز دا ایئر آف دا پارٹی لیڈر، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بات کرتی ہیں وہ زیادہ اوتھینٹک ہے، ان کی اسٹریٹجی صحیح ہے، اور باقی جو پوری ایک انوائرمنٹ ہے پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کے حوالے سے کہ وہ ورکر کو ٹرین کر دیا گیا ہے کہ سب کو آپ سسپیشن کی نظر سے دیکھو. اب ان میں بار بار ہم سنتے ہیں کہ جی سلجھے ہوئے لوگ بھی ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، جو سیاسی لوگ بھی ہیں. جب گنجائش پیدا کرنی ہوتی ہے، جب انیشیٹو آپ کے پاس نہیں ہے، سارا جو پوزیشن آف اسٹرینگتھ ہے وہ دوسرے کے سائڈ پہ ہے. آپ کے پاس جو بھی تھا آپ سرنڈر کرتے گئے. آخری ہتھیار تھا کہ ہم عوام کی طاقت سے کریں گے، مظاہرے کریں گے، دھرنے کریں گے. آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ وہ بھی سسٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں. تو پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہوش سے کام لینا ہے، جوش سے کام نہیں لینا. پی ٹی آئی کے ابھی بھی پارلیمنٹیرینز ایسے ہیں جو گنجائش نکالنا چاہتے ہیں، نکال سکتے بھی ہیں، لیکن ہم نے بار بار سنا ہے، ایک سے نہیں، دو سے نہیں، کئی لوگوں سے کہ دے فیل ہیلڈ بیک. وہ جب پل کرتی ہیں علیمہ باجی تو معاملات آگے نہیں بڑھ پاتے. اینڈ آئی تھنک یہ ایک کرائسس ہے پی ٹی آئی کے اندر جس کی طرف اب یہ کھل کے اشارہ کیا ہے علی امین نے بھی کیا ہے. اور چلیں وہ تو گورنمنٹ کے وزیر ہیں، ان کی بات تو آپ چلیں وہ اگنور بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ٹریک ریکارڈ ہمیں نظر آ رہا ہے جو جس میں کچھ صداقت ہو سکتی ہے. یہ کمپلیٹلی ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ خالی پیلی کی باتیں. ٹھیک ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو اس وقت 3 لوگ سزا بھگت رہے ہیں. ایک تو ظاہر ہے پانی پی ٹی آئی، دوسرا ہے جنہوں نے پچھلے مہینے میں اسٹاک مارکیٹ میں پیسے ڈالے ہیں. اور اسٹاک مارکیٹ کی ایک عجیب میں نے خوبی نوٹس کی ہے کہ جبھی بھی کوئی ایسی خبر آ رہی ہو نا کہ کوئی ماحول بن رہا ہے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے، اسٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے. دس از انٹرسٹنگ. مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا سائنس ہے. اور تیسرے جو قسم کے لوگ ہیں وہ ہیں خیبر پختونخوا کے عوام، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ روڈز بند ہیں. کچھ روڈز کا بھی سنا ہے کہ کھل رہے ہیں یا کچھ عرصے کے لیے کھولے گئے ہیں، کچھ گاڑیوں کو اجازت ہے، لیکن اوور آل سفرنگ وہاں ہی ہو رہی ہے. اور یقیناً یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جی ہماری اپنی حکومت ہمیں عذاب میں کیوں ڈال رہی ہیں. سب ایسا نہیں کہہ رہے لیکن یقیناً کئی لوگ کہہ رہے ہیں. تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں خیبر پختونخوا. ویلکم بیک. اگرچہ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سڑکوں پہ جو رکاوٹیں ہیں انہیں ہٹانے کا حکم دیا ہے اور راستے کھولنے کا حکم دیا ہے، کہیں سے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید اس حکم پہ تھوڑا بہت عمل درآمد بھی ہوا ہے، لیکن بیشتر علاقوں سے ایسی کوئی خبر نہیں ہے. پچھلے 4-5 دن سے یہ جو حالات ہیں ان سے جو کے پی کے کا عام آدمی ہے اس کی زندگی کیسے متاثر ہو رہی ہے، اس بارے میں بھی تاثر تو ہے لیکن تفصیل نہیں معلوم. تو ہم نے ہمارے جو سینئر دوست ہیں، ساتھی ہیں، دیاز علی، ان کو زحمت دی ہے کہ وہ ذرا ہمیں سیر کرائیں خیبر پختونخوا کے اندرونی حالات کی اور اندرونی علاقوں کی. جی جناب. بہت شکریہ وسط اللہ خان صاحب. تقریباً جمعرات کے روز اور جمعے کے روز سے خیبر پختونخوا کے 6 مقامات، جن میں سے 2 ڈی ائی خان، لکی مروت، پھر کوہاٹ جو ہے فتح جنگ والا خوشحال گڑھ، اس کے علاوہ جی ٹی روڈ اور پھر اس کے ساتھ موٹر وے اور ہزارہ سے آنے والی ایکسپریس وے کو بلاک کیا گیا تھا. یہ موٹر ویز جو ہے وہ بلاک کی گئی تھی. پھر آپ کو پتہ ہے عمومی طور پر خبریں جو تھی وہ میڈیا پہ نہیں چل رہی تھی، لیکن لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا. پھر گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشنز دائر کی گئی اور آج پشاور ہائی کورٹ میں تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے پولیس اور چیف سیکرٹری کو احکامات جاری کر دیے کہ یہ راستوں کو کھولا جائے. اس وقت جو ہے باقی راستوں کو کھولا گیا ہے. 2 راستے جو ہے وہ کوہاٹ اور جو فتح جنگ کے درمیان ہے، خوشحال گڑھ پل وہ والا راستہ بند ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ موٹر وے جو ہے وہ اس وقت بھی اس کو بند کیا گیا ہے. اور پولیس مذاکرات کے لیے گئی تھی، لیکن وہاں پر لوگوں کا اصرار ہے کہ ہم ہر حال میں
मुज़ाकरात जो है वो जारी रखेंगे. अच्छा, लिहाज اب ہم نے کئی ماسٹر سٹروکس دیکھی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے ان دا پاسٹ، جیسے کہ کچھ بھی کریں تو وہ ماسٹر سٹروک ہوتی ہے. پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑنا ماسٹر سٹروک تھی، قائمہ کمیٹی سے نکلنا وہ بھی ماسٹر سٹروک تھی. کیا یہ بھی اسی کیٹیگری کی ماسٹر سٹروک ہے؟ کیونکہ اب ظاہر ہے کہ کے پی کی جو اکثریت ہے ووٹرز کی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور تکلیف بھی انہیں ہی ہو رہی ہے. تو اگر یہ پریشر ٹیکٹک ہے تو کیا اپنے آپ پر، اپنے ہی ووٹرز پر پریشر ڈالنے سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ سر وہ کہتے ہیں نا تباہ کیا ہے خود کو اور ملال بھی نہیں. یہاں پر اس وقت خیبر پختونخوا کے عوام یہی جو ہے وہ منظر پیش کر رہے ہیں. ووٹ بھی خیبر پختونخوا کے عوام نے دیے اور 2/3 بھی نہیں دیے، 2/3 سے بھی زیادہ، یعنی 3/4 جو ہے وہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئے ہیں. سویپ تھی. بڑی عجیب سی سچویشن ہے اس وقت. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت جو مزاحمت کی جا رہی ہے وہ میاں والی کے احمد نیازی صاحب کر رہے ہیں. یعنی یہاں پر جو پارٹی قیادت ہے، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی سے میری بات ہوئی ہے، پارٹی قیادت سے بات ہوئی، سب جو ہے وہ نالا ہے کہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے. لیکن اس وقت خیبر پختونخوا جو ہے علی امین گنڈاپور کے بعد اس وقت سہیل افریدی صاحب جب سے وزیر اعلیٰ آئے ہیں، خیبر پختونخوا کی عمومی طور پر جو حکومت ہے وہ پارٹی نہیں بلکہ پارٹی کی سوشل میڈیا نے اس محاذ کو سنبھالا ہوا ہے. اور حتیٰ کہ سہیل افریدی صاحب کو بھی جو ہے وہ اس کو گائیڈنس سوشل میڈیا سے ہی ملتی ہے اور ان کی پہلی ملاقات بھی سوشل میڈیا سے ہوئی تھی. تو سوشل میڈیا کے ہاتھوں اس وقت یرغمال ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو انصاف یوتھ ونگ کے سربراہ خورشید صاحب اس کو باقاعدہ طور پر کال کی تھی. اس نے کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں مجھے دھرنے سے روکنے والے. تو یہ والی سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے. یعنی کل ایم پی اے جس کو سہیل افریدی صاحب نے بلایا تھا نوشہرہ کا ایم پی اے، اشفاق نام ہے اس کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کے لوگ ہوں گے اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کس قسم کا ہوگا. بہت خوب. تو یہ تو کچھ یوں ہے نا کہ جس پالیسی کو زیادہ لائکس ملے وہی پالیسی امپلیمنٹ ہوگی. اچھا، ایک سوال میرے لحاظ میں نے کچھ پی ٹی آئی کے جو اسلام آباد میں جو لیڈرز ہیں ان سے منسوب بیان دیکھا ہے جس میں وہ خود کو ڈسٹنس کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نہیں کر رہی، یہ عوام کا اسپونٹینیس ریئیکشن ہے کیونکہ خان صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ خود مشتعل ہو کے آ رہے ہیں. کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی تنظیم ہے خیبر پختونخوا میں وہ خود کس حد تک اس کو ایکٹیولی لیڈ کر رہی ہے؟ ان کے جو ایم پی ایز ہیں، جو وزیر مشیر ہیں، وہ اس میں ایکٹیولی ہیں یا وہ تھوڑا غائب ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں؟ سر بنیادی طور پر جب پارٹی کی جو یوتھ ہوتی ہے سوشل میڈیا والے ان لوگوں کو نکالتے ہیں اور یہ راستوں کو بند کر دیتی ہے، تو جس طرح میں نے ذکر کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ خود سوشل میڈیا کے ہاتھوں یرغمال ہے. تو آٹومیٹیکلی جو ایم پی اور ایم این اے ہوں گے وہ بھی ہوں گے. آپ اسد قیصر صاحب کو لے لیں اور شہرام ترکی دونوں کا تعلق ثوابی سے ہے، عاطف خان کا تعلق مردان سے ہے. تینوں میں سے کسی نے بھی ثوابی کے مقام پر دھرنا نہیں دیا. آپ کو حیرانگی ہوگی اس سے کر کہ جو نوشہرہ کی ایم پی اور ایم این اے ہے وہ خیر آباد پل پر بیٹھے ہوئے ہیں. جو خرم ذیشان صاحب ہے انہوں نے خوشحال گڑھ والے علاقے کو بند کر دیا ہے. عمومی طور پر ایم این ایز ایم پی ایز کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن پارٹی کی جو سوشل میڈیا ہے وہ اس حد تک انفلوئنشل ہے کہ انہوں نے اس پوری پارٹی کو یرغمال کیا. اور آپ جس بیان کا حوالہ دے رہے ہیں میں بتاؤں گا وہ شاہد خٹک ہے. اور آپ کو پتہ ہے بیسیکلی شاہد خٹک بھی سہیل افریدی اور اس انصاف یوتھ ونگ کا جو ہے وہ بندہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ خود جو ہے وہ کس حد تک آپ کو پتہ ہے اس کے ہاتھوں مجبور ہو چکے. جنید اکبر آپ کو کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے کہ اس نے دھرنوں کی حمایت کی ہو یا دھرنوں کی بندش کے حوالے سے اس نے کچھ کہا. وہ بے شک اسلام آباد میں اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے، لیکن اس وقت خیبر پختونخوا کے راستوں کی بندش کے حوالے سے یہ کمپلیٹلی احمد نیازی اور خصوصاً جو سہیل افریدی کے ارد گرد گھومنے والی یوتھ آرگنائزیشن ہے ان کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یار یہ سب آپ کی ایک بڑا سوال یہ بھی ہے، دیکھیں ہم یہاں پہ سندھ میں بیٹھے ہیں، بہت دور بیٹھے ہیں وہاں سے. یہاں پہ ہم آپ کو پتہ ہے لوگ رونا روتے رہتے ہیں گورننس کا، اس کا. اگر خیبر پختونخوا میں سرکار کا سارا فوکس جو ہے وہ اڈیالہ جیل ہے، ہم دیکھیں آج یہ بھی خبر آئی بہت ہی افسوسناک باجوڑ سے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال کیسی ہے. وہاں پہ 11 شہادتیں ہوئی ہیں فوجیوں کی. تو یہ جو آپ کے جو بنیادی جو ایشوز ہیں خیبر پختونخوا کا، چاہے سیکیورٹی کا ہو، گورننس کا ہو، تو کیا اس طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہے؟ یہ کیسے
ہر ایک کا جو ایک مطلب obsession کہہ لیں یا توجہ کہہ لیں وہ ساری اڈیالہ کی طرف ہے، اور باقی جو صوبہ ہے لوگوں کے مسائل ہیں وہ کوئی اور ریز کر رہا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، یا وہ سب نیچے چلا گیا ہے انڈر دا کارپٹ؟ سر خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی اس وقت پورے پاکستان میں سب سے مزے لینے والی اس وقت بیوروکریسی ہے. ان سے کوئی کام لینے والا ہے نہیں، حکومت کی جانب سے کوئی پالیسی نہیں. آپ اندازہ لگا لیں 6 سے 7 دن ہو گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد میں، وزراء جو ہے وہ اسلام آباد میں، کابینہ کے حوالے سے یا اس طرح جو آفس میٹنگ ہوتے کوئی نہیں ہوئی، رمضان کے حوالے سے پالیسی کیا ہوگی اس حوالے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں جو اس وقت خیبر پختونخوا میں عوام کی فکر کرے. اور میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی فکر نہیں ہے کہ اس کی صوبے میں مہنگائی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، اسپتالوں کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا تقریباً 70% سے زائد آٹا جو ہے وہ پنجاب سے آتا ہے. بدقسمتی سے راستے بند ہے. چکن جو ہے وہ پنجاب سے آتا ہے. یعنی عمومی طور پر جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان، خیبر پختونخوا کی 90% لوگ جو ہے وہ پنجاب جاتے ہیں، پنجاب سے 10% لوگ جو ہے وہ خیبر پختونخوا آتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشکلات خیبر پختونخوا کے لیے ہے. لیکن مجال ہے کہ کسی کو پرواہ ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں میں کیا سچویشن ہے. کل جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں 3 واقعات کل پیش آئے تھے، 30 سے زائد افراد جو ہے وہ جان باک اور مارے گئے ہیں. مجال ہے کہ مذمتی بیان کی وزیر اعلیٰ صاحب نے جاری کیا تھا اسلام آباد سے، اس کے علاوہ سنگل جو ہے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. لوگ یہی کچھ لوگ ہیں جو ذی شعور ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا را کبھی بھی اس صوبے کی وسائل کے اصول، کبھی اس صوبے میں قیام امن کے لیے بھی اس طرح کے دھرنے دے، اس طرح کے روڈ کو بند کرے، پوری عوام آپ کے ساتھ ہوں گی. لیکن اس وقت بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ اس کا ایک حل ہے. میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، آپ 2 وزیر اعلیٰ رکھ لیں خیبر پختونخوا میں، ایک جس کی نظریں صرف اڈیالہ جیل کی طرف ہوگی اور ایک جو تھوڑا بہت صوبے کے کام کر لے، وائس چیف منسٹر یا ایسے کچھ. ویسے یہ غلطی آپ جیسے لوگوں کی ہے وسط اور شاہ زیب، جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ ہماری جو پارٹیاں ہیں نا، پولیٹیکل پارٹیاں، وہ بالکل ٹاپ ڈاؤن ہوتی ہیں، ورکرز کی آواز کوئی نہیں سنتا، ورکرز کی بات کوئی نہیں سنتا. اب ورکرز آپ دیکھ لینا، اور آپ پھر بھی اس حال میں بھی خوش نہیں ہیں. ویسے یہ جو پوری سچویشن ہے، جمہوریت کا حسن ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں یار. اب پالو نا، ایک بچپن میں نا ہمارے جو دوست تھے، تو ایک بچوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو ایک جو میرا دوست تھا نا، جب اس کو غصہ چڑھتا تھا نا، وہ کہتا تھا کہ یار میں اپنا کھانا نہیں کھاؤں گا. ہاں، اور وہ اٹھ کے چلا جاتا تھا. اچھا، ہم اس کا کھانا تقسیم کر کے خود کھا جاتے تھے. اب وہ بیچارہ بھوکا گھوم رہا ہوتا تھا، ہم تو آرام سے بیٹھے ہوتے، وہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ کب مجھے منانے آئیں گے. وہ نظریاتی بچہ تھا. نظریاتی بچہ. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا سے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے سماجی بائیکاٹ اور ان پر ہر طرح کے تشدد کی خبریں اکثر آتی رہتی ہیں، اور صوبہ دہشت گردی کی بھی لپیٹ میں ہے. اس سب کے درمیان پشاور سپورٹس کمپلیکس میں گزشتہ سنیچر کو پہلی بار ٹرانسجنڈر گالا گیمز کا انعقاد ہوا. 100 سے زائد ٹرانسجنڈر کھلاڑیوں نے اس گالا میں حصہ لیا، جس میں انڈور فٹ بال یعنی فٹسل، بوری ریس، رسا کشی، دوڑ سمیت کئی مقابلے شامل تھے. مجموعی طور پہ ان کھیلوں میں فرزانہ ٹیم پہلی پوزیشن پہ اور ٹیم آرزو دوسرے نمبر پہ رہی. کے پی کے ڈائریکٹر جنرل سپورٹس تاشفین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تاشفین صاحب، اس وقت جس طرح کی فضا ہے صوبے میں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس ایونٹ کا انعقاد کیسے ممکن ہوا؟ آپ کے محکمے کو اس کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے صرف یہ آئیڈیا منظور کروانے کے لیے کہ بھائی یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. جیسا کہ ہمارا سلوگن ہے، پیچھے ہم نے لکھا ہوا ہے کھیل پر سب کا حق ہے، اور اس کو آگے چل لے کے ہم نے یہی پیغام دیا ہے کہ ہماری جو یہ بھائی ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہی شامل ہیں. ہم نے یہ کوشش کی کہ نہ صرف ٹرانسجنڈر کو بلکہ ہمارے جو پست کامد لوگ ہیں ان کو بھی ہم لے کے آئے تھے. ان کو پہلے بھی ہم نے ایک ایونٹ کیا تھا، اور بعد میں ان کے ساتھ بھی ہم نے دوبارہ ان کے ساتھ مل کے ایک اور ایونٹ ان کا کرا دیا. تو تقریباً 150 بندے یہ آ گئے تھے، ایتھلیٹ ہمارے تھے، اور انہوں نے جتنا بھرپور مظاہرہ کیا گیم کا، اور جس طریقے سے انہوں نے اس سے انجوائے کیا، وہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کتنا اچھا لگا. نہیں تاشفین صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کو انٹرنلی خاصا سٹرگل کرنی پڑی ہوگی آئیڈیا ہی منظور کروانے میں، جس طرح کی سچویشن ہے، اس کے بارے میں اگر کچھ بتا سکیں آپ.
सर कोशिश हो तो और नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। सही है। अच्छा, तो इसमें तशफीन साहब मैं देख रहा था कि बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की कॉम्पिटिशन्स हुई हैं, मतलब क्रिकेट तो है ही है और उम्मीद है कि यहाँ की टीम ने हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बेहतर ही परफॉर्म किया होगा। फुटसॉल, म्यूजिकल चेयर्स, सैक रेस, टग ऑफ वॉर, आर्चरी। अब फुटसॉल क्या होता है यहाँ पे, अगर आप हमें समझा सकें? हमने इनके लिए छोटा सा एक ग्राउंड का आधा फुटबॉल ग्राउंड का आधा ही किया था और उसमें हमने कोशिश की कि इनके लिए जो गोल थे वो भी छोटे किए थे और जो लेंथ थी ग्राउंड की वो भी कम की थी क्योंकि इनकी जो फिजिकली एक्टिविटी है इनकी बहुत कम होती है, एक्सरसाइज वगैरह तो इनका बहुत कम ही होता है। तो हमने कोशिश की कि कम टाइम में ये जितना ज़्यादा परफॉर्म कर सकें, तो हमने ऐसे गेम रखी थी जिसमें ये ज़्यादा परफॉर्म करें और सब इसमें शामिल हों और तकरीबन हमने सबको मौका दिया इसमें। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी अगर आप फुटेज में देखें कि जो टीम जीत रही है वो तो खैर डांस ही कर रही है या खुशी का इजहार कर रही है, जो हार रहे हैं वो भी उनके साथ खुशी में शरीक है। दैट इज़ वेरी ग्रेट, दैट इज़ गुड। अच्छा तशफीन साहब, अब ज़ाहिर है कि एक आइडिया आता है जहन में कि यार ये करना है और फिर जो भी उसमें रेजिस्टेंस होती है या लॉबिंग करनी होती है वो हो गई। जो 100 मेरा ख्याल है 100 से ज़ायद लोगों ने इसमें शिरकत की है, उनसे कांटेक्ट कैसे हुआ? मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूँ। वो आमादा कैसे हुआ? हाँ, वो आमादा कैसे हुआ? जी, ऐसे हुआ कि जब मेरे जहन में ये चीज़ आ गई थी तो पहले मैंने 1 महीना पहले इनके जो बड़े होते हैं, गुरु जिसे कहते हैं, मैंने उनको बुलवाया था और इनके साथ एक डॉक्टर साहब हुआ करते हैं जो इनके इलाज मुआलजे का ख्याल रखते हैं, तो उनको बुला के मैंने फिर बिठाया और एक सहाफ़ी साहब हैं उनको भी बुलाया, तो हमने एक कमेटी बनाई। फिर इन्हीं के जरिए, चूंकि इनमें भी ग्रुपिंग होती हैं, तो हर ग्रुप को हमने नंबर ऑफ प्लेयर दिए कि आप इतने बंदे ले आए हैं, आप इतने बंदे ले आए। तो इस तरह ये टीम कंप्लीट हो गई और आखिर में ये हुआ कि जो 100 बंदों का था वो 150 बंदों तक पहुंच गया, लेकिन हमने सबको अकोमोडेट किया और सबको चांस दिया कि वो अपना खेल खेले। अच्छा, तो अब ये क्या सालाना इवेंट होगा? आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? बिल्कुल सर, मेरी तो कोशिश यही रहेगी, अगर मैं इधर रहा तो ये तो ज़रूर होगा, अगर मैं ना भी रहूं तो ये कैलेंडर इवेंट में हम शामिल कर देंगे और ये कंटिन्यू रहेगा। चले, बहुत बहुत खूब। तशफीन साहब, ये जो आपका इनिशिएटिव था, ज़ाहिर है कि इंक्लूसिव होने के लिए आपने किया। मैं फिर भी वो वसत का जो पहला सवाल था उसकी तरफ जाना चाहूँगा कि ये इनिशिएटिव आपने खुद लिया, ज़ाहिर है कि आपके ऊपर से तो नहीं आया होगा कि ये करना है, तो थोड़ा सा मेरी क्यूरियोसिटी है कि अगर आपका अपना था तो व्हाट मोटिवेटेड यू, क्योंकि बाकी जगहों पे तो हम देखते हैं कि इस कम्युनिटी को बड़ी नफरत का सामना होता है, आपने सरकार के लेवल पे ये किया है, तो थोड़ा मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये आपको कैसे मोटिवेशन आई कि आप ये कमेटी बनाएं, इस तरह इनको लेकर आएँ और ये अच्छे तरीके से ये इवेंट करें। वसत साहब को याद होगा पिछले साल पेशावर में एक लिटरेचर फेस्टिवल हुआ जी, था और उसी में हमारी एक डॉक्टर साहिबा हैं वो भी थी, तो उसी वक्त मैंने उनके साथ ये कमिट किया था कि नेक्स्ट टाइम हम इन कम्युनिटी के लिए गेम्स करवाएंगे, तो उसी को आगे लेके गया और कोशिश की, मेरे ख्याल में मैं कामयाब हो गया उसमें। बहुत खूब आपने। तो देखें, ये हम अक्सर कहते हैं कि ये जो लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं, अभी इस दफ़ा कराची में हुआ, लोग कह रहे थे कुर्सियां खाली हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, नशस्तन गुफ्तन, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ से आइडियाज़ जन्म लेते हैं और फिर वो अमलन हम देखते हैं कि अगर कोई मोटिवेट हो जाए तो फिर बेहतरी आती है, तो मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत इनकरेजिंग। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कि इस साल पेशावर में अभी तक लिटरेरी फेस्टिवल नहीं हो सका, उसमें ज़्यादा रुकावटें मुझे महसूस हो रही हैं, लेकिन ये खुशाइंद बात है कि उसके बरक्स ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक मौका मिल गया अपने आप को कुछ वक्त के लिए भुलाने का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तशफीन साहब हमें ज्वाइन करने का। यार, एक और जो पॉइंट है ना वो हमें नहीं भूलना चाहिए यहाँ पर कि पाकिस्तान के चारों सूबों में, हमें आप गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी इसमें शामिल कर दें, हाईएस्ट लेवल ट्रांसजेंडर वायलेंस का खैबर पख्तूनख्वा पाया जाता है, बिलखसूस जिसको बीला वायलेंस कहा जाता है। तो देखिए, उस फ़ज़ा में ये कराना एक यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। और अगेन
بات وہی آ جاتی ہے نا یار کہ اگر بندہ انیشیٹو لینا چاہے اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھے تو بہت چیزیں ممکن ہیں، بہت چیزیں۔ چلیں ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور پھر آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ ویلکم بیک۔ بورڈ آف پیس نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ جمعرات کو بورڈ آف پیس کی پہلی میٹنگ ہو رہی ہے واشنگٹن ڈی سی میں۔ 20 ممالک کے وفد وہاں پر جائیں گے۔ ترکی، مصر، پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف خود شرکت کریں گے۔ اسرائیل ایک نیم خوشخبری یہ ہے کہ وہاں پر بنجامن نیتن یاہو نہیں ہوں گے۔ کل ہمیں انور اقبال بتا رہے تھے کہ یہ مسلم ممالک کے اصرار پر ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ابھی پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اسرائیل اپنے وزیر خارجہ کو وہاں بھیجے گا، اور کچھ اور ممالک جیسے کہ ارجنٹینا اور یونان وہاں پر اپنے آبزرورز بھیج رہے ہیں۔ اچھا، اس موقع سے پہلے یو ایس صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اب تک $5 بلین کے پلیجز اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسے مل گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے کہا ہے لوگ مختلف ممالک کہہ رہے ہیں کہ سر ہم اتنا دے دیں گے، ہم اتنا دے دیں گے۔ کل تعداد بقول ڈونلڈ ٹرمپ 5 بلین ہے۔ کیسے خرچے جائیں گے ابھی ہمیں نہیں پتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ایک انتہائی کنٹروورشل جو بات ہے وہ ہے کہ مسلمان ممالک اپنی افواج کو بھیجیں غزہ میں۔ تو اب تک جہاں تک پاکستان کا موقف ہے تو ہم نے کمٹ نہیں کیا آفیشیلی۔ انڈونیشیا اس وقت شاید واحد ملک ہے جس نے ایک باقاعدہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم 8,000 فوجیوں تک میکسیمم 8,000 فوجی بھیج سکتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اپریل کی شروع میں 1,000 فوجی وہاں پر بھیجے جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہم حماس کو ڈسارم کرنے میں حصہ نہیں لیں گے، اور یہ سب سے زیادہ متنازع جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے۔ اچھا، جہاں تک اٹلی کی بات ہے تو اچھا سب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ تو اٹلی کا کہنا ہے کہ جی ہم اور کچھ نہ کریں تو ہم جو غزہ کی جو نئی پولیس فورس بنے گی اس کی ہم ٹریننگ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس دوران غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم صرف آج کی بات کریں تو 11 سے زائد مختلف حملوں میں 11 سے زائد فلسطینیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ اگر ہم پچھلے کئی ماہ کی حساب لگائیں جیسے ہم لگاتے رہتے ہیں تو کئی سو فلسطینیوں کو، تقریباً 1000 فلسطینیوں کو جنگ بندی کے بعد جنگ میں قتل کیا گیا ہے۔ معاملات کچھ اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر کہ جو ریپریزنٹیٹیو ہیں، ہائی ریپریزنٹیٹیو غزہ بورڈ آف پیس کے نکولے ملاڈنوف، آپ ایک یورپی سفارتکار ہیں، ان کا خود کہنا ہے کہ جی ابھی بہت آپ آگے کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہاں پر نئے گورنمنٹ بنائے، سب سے پہلے تو جو جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نکولے صاحب نے اسرائیل کا نام نہیں لیا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے تو وہ اسرائیل کی ہے۔ اچھا، یہ ایک جانب یہ ہو رہا ہے، اور دوسری جانب اس امن کی ڈھال کے پیچھے اسرائیل پورا فائدہ لے رہا ہے، اور اب اسرائیل کی نظریں اب کیا کئی ماہ سے، کئی سالوں سے ان کی نظریں ہیں ویسٹ بینک پر، اور لیکن اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو موقع مل گیا ہے کہ وہاں سے فلسطینیوں کا تقریباً مکمل صفایا کیا جائے۔ اب پہلے تو میں آپ کو ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا جا رہا ہے کہ وہاں کے جو قوانین ہیں وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک ہے ایریا اے جو تقریباً 18% ہے کل رقبے کا، جس میں فلسطینی اتھارٹی کا کنٹرول ہے، آفیشیلی فلسطینی اتھارٹی کا کنٹرول ہے۔ پھر ہے ایریا بی، یہ جو اب دوسری ڈبے میں دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً 22% ہے، اس میں دونوں اسرائیلی فوج اور فلسطینی اتھارٹی کا کنٹرول ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا علاقہ ہے 60% یعنی ایریا سی، اس میں مکمل اسرائیلی کنٹرول ہے۔ تقریباً 3 لاکھ فلسطینی رہتے ہیں ایریا سی میں، اور میرا خیال ہے کہ تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ ہیں، اور تقریباً 5 لاکھ اسرائیلی آباد کار بھی ایریا سی میں رہائش کرتے ہیں، اور تقریباً 250 سے زائد غیر قانونی بستیاں وہاں پر بنائی ہوئی ہیں۔ ظاہر وہ اتنی غیر قانونی ہیں کہ کبھی اسرائیل ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتا۔ اچھا، اب کیا ہو رہا ہے کہ اسرائیل نے وہاں پر ایک پلان کی اپروول دے دی ہے کہ وہاں پر
लैंड रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए। अब बज़ाहिर आप समझेंगे कि लैंड रजिस्ट्रेशन में कितनी क्या बड़ी बात एरिया है। सी में एरिया सी में अब हुआ क्या कि जब ये उर्दन के ज़ेर इंतज़ाम था 1967 तक, जब जंग हुई और फिर इज़राइल यहाँ पर काबिज़ हो गया, तो वहाँ पर दो किस्म की ज़मीन थी, एक तो रियासत की ज़मीन थी और एक फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी जारी थी। जब इज़राइल वहाँ पर कब्ज़ा किया तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को रोक दिया। अब मसला क्या है कि ज़्यादातर जो वहाँ पर फ़लस्तीनी रहते थे वो किसी और जगह से बेदखल होके आए थे, या फिर जंग के दौरान उनके दस्तावेज़ात उनसे या तो चोरी किए गए या तो वो तबाह कर दिए गए। तो अब जो लैंड रजिस्ट्रेशन हो रही है तो वहाँ के जो फ़लस्तीनी रिहायशी हैं जो सदियों से वहाँ पर आबाद हैं, उनसे पूछा जाएगा कि यार आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, आपके पेपर्स कहाँ हैं, और अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकते तो रियासत कहेगी कि जी ये तो फिर हमारी ज़मीन बनी। एक दफ़ा वो ज़मीन रियासत के हाथ में आ जाएगी तो वहाँ से वो आगे इजरायली अब यहूदी आबादकारों को दे देंगे। इसके साथ साथ जाहिर है कि मज़ीद प्रेशर डालने के लिए और ये तो दहाइयों पुरानी कहानी है, फ़लस्तीनियों पर मज़ीद हमले भी किए जाते हैं। जैसे कि अगर आप 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक हिसाब लगाएं तो 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल किया गया है वेस्ट बैंक में, ना सिर्फ इजरायली सिपाहियों के हाथों बट इजरायली आबादकारों के हाथों। ये जो पिछला जो 4-5 महीने रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा है कि इजरायली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने बाकायदा वेस्ट बैंक के स्कूल्स में घुसकर वहाँ पर तोड़फोड़ भी की है, बच्चों की किताबें भी उनसे ली हैं। ये एक टिपिकल हरासमेंट है जो चलती रहती है। जनीन में अगेन वेस्ट बैंक का एक शहर है, वहाँ से इजरायली पहुँचे, बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरी इजरायली फ़ौज पहुँची हुई है, और एक वहाँ पर फ़लस्तीनी पूरे ख़ानदान को अपने घर से निकाल दिया है कि जी आप तो यहाँ पर गैर कानूनी रह रहे हैं, आपके पास तो पेपर्स ही नहीं है, तो इनको वहाँ से निकाल दिया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि वहाँ पर जो फ़लस्तीनी काश्तकार हैं उनको हमेशा हरासा किया जाता है। उनके पानी को रोका जाता है या उनके पानी के पाइप्स के अंदर सीमेंट डाल दी जाती है, उनको घेरा जाता है, उनके जैतून के दरख्त हैं उनको तबाह किया जाता है। और आज एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर ये है कि जो ये इंतहा पसंद आबादकार हैं, जो इंतहा पसंद यहूदी आबादकार हैं, उन्होंने हमला करके एक फ़लस्तीनी के जितनी भी बकरियां थी उनके ऊपर पेट्रोल छिनक कर उनको जला दिया। तो ये टैक्टिक्स चल रही हैं और यकीनन इसी तरह चलती रहेंगी क्योंकि कोई उनको रोकने वाला तो है ही नहीं। एंड एट द एंड ऑफ इट आप ये देखेंगे कि वेस्ट बैंक नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, वो भी इजराइल का एक हिस्सा होगा। तो ये है अब तक गज़ा की पीस डील के असरात। यकीनन आने वाले दिनों में और आने वाले माह में हम देखेंगे कि ये पीस नहीं थी बल्कि फ़लस्तीन के पीसेस बनाने का एक मंसूबा था। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।